اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ذکر سورہ انعام میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صف میں ایک شائستہ انسان کے عنوان سے ہوا ہے، جبکہ دوسری دفعہ سورہ صفات میں پیغمبر مرسل کے عنوان سے ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عابد پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کی جانب سے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دینے پر مامور تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ بالبک میں آباد تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دی۔ بت پرستی خصوصاً بال نامی بت کی پرستش سے منع کیا اور بتوں کو پوجا کرنے سے سخت مذمت کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ وہی تمہارا مربی اور تربیت کرنے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی جانب سے ہیں۔ ہر مشکل کا حل اسی ذات حق کے دست قدرت میں ہے۔ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اندھا دھند تقلید کرنے سے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو ترک کر کے خدائے حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کی خود خواہ قوم نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں پر کوئی کان نہ دھرا اور آپ علیہ السلام کی منطقی اور دل سوز رہنمائیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ خداوند متعال نے انہیں متنبہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم لوگ عدالت الہی میں پیش ہوگے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جاؤ گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ اللہ کے مخلص بندوں کی ایک مختصر سی جماعت آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس جماعت نے اپنے معاشرے کی غلط روش کو توڑا، باطل کو چھوڑا اور حق کا دامن تھام لیا، جبکہ یہ اس زمانے کے ان سخت ترین حالات میں مشکل ترین کام تھا۔ لیکن انہوں نے غلط سنت، اندھی تقلید اور اس بے بنیاد جملے خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت باش کہ اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے تو جماعت کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاؤ کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ان کے اصحاب کی صف میں شامل ہو گئے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شام کے حاکم بنے تو بنی اسرائیل کو 12 سبطی قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ جس میں حضرت الیاس رہتے تھے سرزمین بالبک جو لبنان کا ایک شہر ہے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ خداوند متعال نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں بالبک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ یہ تمام عوام الناس کو بال نامی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ بالبک کے لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت حق قبول نہ کی۔ شاہ بالبک کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی۔ بادشاہ جب کہیں سفر پر جاتا تو اس کی بیوی بادشاہ کی جانشین بنتی اور لوگوں کے درمیان فیصلے اور حکومت کرتی۔ اس کا منشی ایک حکیم اور صاحب ایمان شخص تھا۔ اس نے ان 300 مومنین کو نجات دی جن کو اس عورت نے پھانسی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سرزمین پر بادشاہ کی بیوی سے زیادہ کوئی بد کردار عورت نہیں تھی۔ اس کی کئی ایک بادشاہوں سے بہت ساری اولاد تھی۔ بادشاہ کے ہمسائے میں بنی اسرائیل کے ایک صالح شخص کا باغ تھا جو اسی باغ میں زندگی بھی بسر کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں اس صالح مرد کو قتل کروا دیا اور باغ پر قابض ہو گئی۔ بادشاہ جب سفر سے لوٹا تو اس نے سارا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے بیوی کی محبت میں صرف اتنا کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ اہل بالبک نے نہ صرف حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کی اذیتیں برداشت کیں اور مسلسل دعوت توحید دیتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی اور طاغوتیت پر ڈٹے رہے
اور حضرت الیاس علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی دعوت دی اور تنبیہ بھی کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ اور اس کے چیلے بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شکنجہ دے کر قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور پہاڑوں میں چھپ کر 7 سال تک زندگی گزاری۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پھل تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کو قسم دی کہ اگر بادشاہ اور بدکردار ملکہ توبہ نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دیں۔ اسی دوران بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار پڑ گیا۔ ہر قسم کی دوا اور دارو بے اثر ہو گئے، جبکہ بادشاہ اپنے اس بیٹے کو باقی تمام اولاد سے زیادہ چاہتا تھا۔ یہ اس کی شفا یابی کے لیے بتوں اور پنڈتوں کی طرف متوسل ہوا۔ پنڈتوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا ابھی تک پہاڑوں میں زندہ ہے، اس لیے خدا ناراض ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ بت پرست پہاڑوں میں گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بآواز بلند کہنے لگے کہ اے الیاس، ہمارے پاس آؤ، اپنے خدا سے بادشاہ کے بیٹے کے لیے شفا مانگو۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، تم میرے پروردگار کے حکم کو قبول کرو۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو وحدہ لا شریک خدا میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے بنی اسرائیل کو خلق کیا ہے، میں ہی انہیں روزی دیتا ہوں اور انہیں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، نیز انہیں فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہوں۔ بس تم اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے میرے سوا کسی غیر سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ وہ لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دیا۔ بادشاہ سخت برہم ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر ان لوگوں سے کہا، جب الیاس تمہارے پاس آیا تھا تو تم لوگوں نے اسے پکڑا کیوں نہیں، اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے کیوں میرے پاس نہیں لائے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ بت پرستوں نے کہا، جب حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے سامنے آئے تو ہمارے دلوں پر ان کا اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ الغرض 50 سرکش اور نڈر افراد اس بات پر آمادہ ہوئے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو لالچ دو اور گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ لوگ پہاڑوں کی جانب روانہ ہوئے اور الگ الگ ہو گئے۔ یہ لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے، اے پیغمبر خدا، ہمارے پاس آئیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے غار سے ان کی آواز سنی اور اللہ سے عرض کی کہ اگر یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو انہیں آگ کا شکار بنا دیں۔ ابھی آپ علیہ السلام کی دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کے اوپر آگ برسی اور ان کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی بیوی کے منشی، جو ایک دانا اور مومن شخص تھا، سے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام سے کہو کہ اب توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، آئیں بادشاہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ملحق ہو جائے اور ہمیں اس کام کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہو، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ بت پرستی چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ منشی نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا اور یہ باتیں حضرت الیاس علیہ السلام کے گوش گزار کیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس مومن کو پہچان لیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے مومن بھائی کو خوش آمدید کہیں اور ان کی احوال پرسی کریں۔ مومن منشی نے تمام حالات اور خطرات سے حضرت الیاس علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے دھوکہ اور چال بازی ہے۔ میں اس کے بیٹے کے مرض میں اضافہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ اور اس کے کارندے منشی مومن سے غافل ہو جائیں گے۔ اس منشی سے کہہ دیں کہ بے خوف و خطر واپس چلا جائے۔ منشی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس پلٹ آیا۔ آ کر کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض میں گرفتار ہے۔ ہر شخص اسی کے بارے میں پریشان ہے۔ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض کی وجہ سے موت کی وادی میں اتر گیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور اس کے کارندے سب کچھ بھول گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مومن منشی سے کہا کہ تم نے اپنا کام کہاں تک پہنچایا ہے؟
مومن منشی نے کہا کہ مجھے حضرت الیاس علیہ السلام کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کے گھر 6 ماہ تک چھپے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پھر سے پہاڑوں کی جانب چلے گئے اور چھپ گئے۔ 7 سال مخفی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ جو چاہتے ہیں مجھ سے مانگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ ملحق فرما دے کہ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکایا ہے اور غضبناک کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ میں آپ کے وجود سے اس دنیا کو خالی کر دوں۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں تاکہ اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیتیں دی اور میرا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ ان پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا سوائے میری شفاعت کے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹھن کر دی۔ پے در پے اموات واقعہ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت الیاس کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ انتہائی مفلوق الحالی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے شاگرد جناب الیسع علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سب مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، اس نے انہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اپنے خدا سے کہو ان کو پانی پہنچائے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ پھر جناب الیسع علیہ السلام سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو، اپنے آپ کو بچانا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے بارشیں برسائیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے۔ لوگ ایک عرصے تک ان کے ہمراہ رہے اور خدا پرستی پر قائم رہے، مگر نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حق الیاس علیہ السلام سے انکار کیا اور ان کے حکم سے سرتابی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور یہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر کے اسی باغ میں پھینک دیا گیا جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ دشمنوں کی نابودی کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے لباس نبوت جناب الیسع علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنی شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی حضرت خضر علیہ السلام کی مانند زندہ ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، یہ گریہ موت کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ سردی کی طولانی راتوں میں اور گرمی کے طویل دنوں سے فراق کی وجہ سے ہے۔ دوستان خدا یہ راتیں راز و نیاز اور مناجات کرنے میں گزارتے ہیں اور دنوں میں روزے سے رہتے ہیں اور ہمیشہ محضر خدا میں حاضر رہتے ہیں، اپنے محبوب کے ساتھ مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر یوں وحی نازل کی، آپ کو مناجات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو تا قیامت مہلت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی جاری و ساری رکھیں اور اولیاء خدا کی صف سے جدا نہ ہوں اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے ان سے مانوس رہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں اور بچوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔